أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیتیں قرآن کی. قال الذين لا يرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، جو قیامت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، لے آ ہمارے پاس کوئی قرآن اس قرآن کے علاوہ، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ. او بدلہ، یا اسی قرآن کو کچھ تبدیل کر لے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے میرے پیغمبر فرما دو صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں لائق میرے کہ میں اس کو بدلوں اپنے نفس کی طرف سے، اپنی خواہش اور مرضی سے. ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی بھیجی جاتی ہے میری طرف. میں اللہ کی وحی کا پابند ہوں، اپنی مرضی نہیں کر سکتا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہ پڑھتا میں اس قرآن کو اوپر تمہارے. ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تمہیں اس قرآن سے مطلع کرتا، خبر دیتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، پس بے شک میں رہ چکا ہوں تمہارے اندر ایک عمر، زندگی کے 40 سال اس سے قبل، قرآن نازل ہونے سے پہلے. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ جس شخص نے 40 سالوں میں بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے بارے میں غلط بیانی کیسے کر سکتا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ. او کذب بآیاتہ، یا وہ جھٹلا دے اس کی آیتوں کو. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک یہ حقیقت ہے کبھی فلاح نہیں پاتے مجرم لوگ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ کفار مکہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا کو جو نہ ان کو نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. جن بزرگوں کے ہم نے بت بنائے ہیں یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں.
قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو وہ ہستیاں جن کے وجود کو وہ خود نہیں جانتا، آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہے، یعنی 30 رمضان، اور جمعۃ الوداع بھی ہے، اور ستمبر کی 10 تاریخ ہے سن 2010، اور آج کے سبق میں 4 آیات مبارکہ پڑھی گئیں۔ 11ویں پارے میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 18 تک۔ جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ تو مکے میں ہمارے نبی پاک کی ساری برادری شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 360 نیک لوگوں کے بت بنا کر خانے کعبے میں رکھے ہوئے تھے، اور کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ اگرچہ بت ہیں لیکن ان کی ارواح، ان بزرگوں کی ہستیوں کی، وہ ہماری پکاریں دعائیں سنتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اللہ سے بیٹا دلا دو تو وہ اللہ کے آگے سفارش کرتے ہیں، اللہ ہمیں بیٹے دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کو خدا نہیں مانتے۔ خدا مانتے تھے یا سفارشی مانتے تھے؟ وہ کہتے اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اس نے تو ساری کائنات پیدا کی، ہم گنہگار ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، اللہ تک ہماری پہنچ نہیں۔ جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے پوڑی کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے، تو ہم نے ان بزرگوں کے بت بنائے تاکہ یہ سیڑھی کا کام کرے۔ کیا کام کرے؟ سیڑھی کا کام کرے۔ بزرگوں کی سیڑھی بنا کر بزرگوں کے اوپر پاؤں رکھ کر چھت پر چڑھ گئے۔ چھت بنایا اللہ کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قرآن میں آیت موجود ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رب کی تھوڑی لگ سکتی ہے لیکن انہیں لا دیتی۔ فنکاری دیکھو۔ اور فرمایا جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، جس قرآن کی بڑی دعوت یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، دعائیں اللہ سے مانگو، کوئی اس کا سفارشی نہیں، کوئی اس کے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، وہ سب کی سنتا ہے، براہ راست سنتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا اعلان ہے کہ مجھ سے پکارو، میں ہی تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جاتا ہے جس میں خالص توحید ہے، شرک کا رد ہے، تو ان کو مروڑ اٹھتے ہیں مشرکوں کو، کہتے ہیں قرآن اچھی کتاب ہے لیکن اگر اس میں ہمارے بتوں کی برائی نہ ہوتی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مشرک کے لیے سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جائے جس کو تو مشکل کشا مانتا ہے یہ مشکل حل
نہیں کر سکتا. جس کو تو سفارشی مانتا ہے یہ سنتا ہی کوئی نہیں. ایسے سمجھو کہ کوئی گوئی چل گئی. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری برادری کا آدمی ہے, تو نے نیا فرقہ نکالا, تو بتوں کا گستاخ ہے ان بزرگوں کا. اگر ہم سے یہ قرآن منوانا ہے تو پھر اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ جس قرآن کے اندر لات عزا منات کی بے ادبی نہ ہو. اور اگر سارا قرآن نہیں تم بدل کر لا سکتے تو یوں کر لو, کچھ ایتے قرآن کی ہمیں اتفاق ہے. قرآن میں اخلاقیات کی تعلیم ہے ہماری 4 آنکھوں پر. قرآن کے اندر برائیوں سے منع کیا گیا ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. قرآن کی ساری اچھی باتیں ہم مانتے ہیں, لیکن یہ جو شرک کے خلاف آتے ہیں نا ان کو نکال کر ہمارے بتوں کی تعریفوں میں کچھ ایتے شامل کر لو, پھر یہی قرآن ہم مان لیں گے. پھر اسی قرآن کو ہم مان لیں گے. یعنی قرآن بھی ان کی مرضی کا ہونا چاہیے. آج کل بھی بعض لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ قرآن ہماری مرضی کے تابع ہو جائے. شیعہ حضرات اسی لیے اس قرآن کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس میں اہل بیت کا ذکر ہی کوئی. قرآن میں 12 اماموں کے نام ہیں, حضرت علی کا نام ہے, حسن حسین کا, فاطمہ کا, کوئی نہیں. بلکہ صحابہ میں سے کسی کا نام بھی نہیں سوائے حضرت زید کے. اور زید بھی ایک غلام ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جس کو اسلام سے پہلے لوگ زید بن محمد کہتے تھے. تو اللہ نے ایک آیت کے ذریعے یہ ابنیت ختم کر دی کہ جس کا بیٹا ہے اسی کی طرح منسوب کرو. تو اس کے بدلے ان کو یہ اعزاز دیا گیا کہ ان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. سب تو ہو سبحان اللہ. باقی صحابہ کا ہمیشہ اجتماعی ذکر آیا ہے, نام لے کر نہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا یہ قرآن ہمارے بارے میں نہیں, جس میں 12 اماموں کا ہی نام کوئی نہیں, پنجتن پاک کا بھی نام کوئی نہیں. تو لہذا انہوں نے جگہ جا بجا لکھ دیا کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے. اصلی قرآن امام مہدی کے پاس غار میں ہے. وہ جب 12واں امام آئے گا, جب 12واں امام آئے گا تو وہ اصلی قرآن لے کر آئے گا جو اونٹ کی ران کے برابر موٹا ہے, 70 ہاتھ لمبا ہے, اور اس کی 18,000 آیتیں ہیں. یعنی اس قرآن سے 3 گنا بڑا ہے, موجودہ قرآن سے 3 گنا بڑا ہے. تو ان کی یہ باتیں بھی کافروں کی باتوں سے ملتی جلتی ہیں کہ مرضی کا قرآن ہونا چاہیے. ویسے ہمارے دوسرے محبین بھائی بھی پریشان ہیں کہ قرآن میں 11ویں کا ذکر کیوں نہیں آیا, درباروں کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں. پریشان وہ بھی بڑے ہیں, لیکن انہوں نے کہا چلو اس پر جہالت کا پردہ ڈال دو, لوگوں کو کہو اس کا ترجمہ پڑھنا گناہ ہے. لوگوں کو کیا بتاؤ, نہ ترجمہ پڑھیں گے نہ اندر کی بات کا پتہ چلے گا, پردہ پڑا رہے. میں ایلیمنٹری کالج کماریہ میں ترجمہ ہی کرتا تھا, تو چند پیر پرست آئے میرے پاس, کہنے لگے جی تلاوت کیا کرو, ترجمے کی کوئی لوڑ نہیں. میں نے کہا ترجمے سے سمجھ آ جاتا ہے. کہتا پھر تسی نہ بےدبی والی ایتا نہ پڑھیا کرو. وہ بےدبی والی آیت آپ کو بھی سنا دیتا ہوں جو میں پڑھا کرتا تھا. وہ یہ تھی آیت سورۃ کاف کے آخر میں, اے میرے نبی فرما دو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ. اور دوسری بے ادبی والی آیت یہ تھی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. یہ پڑھتا تھا. یا وہ ہے جو سورۃ اعراف میں آئی ہے ولو کنت اعلم الغیب
لستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. ان کے بس میں ہوتا تو یہ ایتے نکال دیتے کہ نہیں. تو قرآن کو اسی صورت میں ماننا پڑے گا جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے. فرمایا ان کافروں سے کہہ دو تم کہتے ہو میں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤں یا اس قرآن میں کچھ تبدیلیاں کر لوں. یہ تو تب ہوتا کہ یہ میرا کلام ہوتا. یہ میرا کلام نہیں, یہ تو میرے پیدا کرنے والے کا کلام ہے, ساری کائنات کے مالک کا کلام ہے. میں تو اس کی ایک زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا. میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں, اور اگر تمہیں خوش کرنے کے لیے میں نے قرآن کی کوئی ایک آیت بھی بدل دی تو مجھے ڈر لگ رہا ہے محمد کو. کس کو ڈر لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر. لوگوں نے تو نبی کو اور اللہ کو یار دوست بنایا ہوا ہے نا, لیکن یاری دوستی والی بات نہیں ہے, بندے اور آقا کی بات ہے. فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے کوئی تھوڑی بھی بات آگے پیچھے کر دی تو خدا مجھے بڑے عذاب میں مبتلا نہ کر دے. تو یہ کام میں نہیں کر سکتا. ہاں اگر اللہ چاہتا تو مجھے نبی بنا کر بھیجتے ہی نہ, میں قرآن پڑھتے ہی نہ اللہ آسمانوں سے وہی بھیجتا, تمہیں آگاہ کرتا, لیکن میں خود کچھ نہیں کر سکتا. پھر فرمایا عقل کے اندھو کچھ عقل کے ناخن لو. میں تمہارے اندر 40 سال گزار چکا ہوں. تم نے میرا بچپن دیکھا, لڑکپن دیکھا, میری جوانی دیکھی, اچھی طرح تم مجھے جانتے ہو. 40 سال میں تمہارے اندر رہا قرآن نازل ہونے سے پہلے, قرآن نازل ہونے سے پہلے, اور تم سب مانتے ہو کہ 40 سالوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں نے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا 40 سال, تو یکدم میں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا کیسے شروع کر دیا؟ کچھ عقل سے کام لو. چنانچہ ابو سفیان جب ایک تجارتی سفر کے لیے روم گئے ہوئے تھے تو وہاں حضور کا انہی دنوں میں نامہ مبارک ہرقل کے پاس پہنچا, قصر روم کے پاس. تو اس نے خط کا جواب دینے سے پہلے کہا کوئی مکے کا یہاں تاجر آیا ہوا ہو تو اس کو بلا کر میرے پاس لے آؤ. ابو سفیان اس وقت ہمارے نبی کا سب سے بدترین دشمن تھا. پتہ ہے آپ کو, بدترین دشمن اسلام تھا وہ. جی ہاں. تو اس کو لایا گیا, جی یہ شخص آیا ہوا ہے, تاجر ہے. تو شاہ روم نے پوچھا مکے کے رہنے والے ہو؟ کہا ہاں. کہ تمہارے مکے میں کوئی شخص ایسا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہ ہے. تم اس کو جانتے ہو؟ کہا جی ہمارے اندر ہی تو وہ رہتا ہے. کیسا شخص ہے؟ کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ اس نے کہا 40 سالوں تک تو اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. دیکھ لو, کبھی اس نے وعدہ خلافی نہیں کی. وہ ہمارے مکے میں سب سے زیادہ متقی پارسا شخص ہے. سبحان اللہ. دیکھ لو, دشمن نبی کی تعریف کر رہا ہے. سبحان اللہ. پھر اس نے کہا کہ تمہاری ساتھ اس کی کبھی جنگیں بھی ہوئی؟ اس نے کہا ہاں. پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کبھی ہم کامیاب رہے, کبھی وہ ہم پر غالب آ گئے. پھر کہا کہ اس کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر؟ کہا غریب ہے. پھر اس نے کہا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کہا دن بدن بڑھ رہی ہے باوجود مخالفت کے. تو اس نے کہا کہ سچے نبیوں کی یہی پہچان ہے. سبحان اللہ. دیکھ لو, کافروں نے بھی ہمارے نبی کی صداقت کی گواہی دی ہے. اسی طرح حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی اس کے اندر بھی ہمارے نبی کی صداقت کا اسی طرح ذکر آیا, اور تنکا اٹھا کر اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر یا کم زیادہ بات ہو نہیں سکتی. عیسیٰ کے بارے میں بھی جو کہا ٹھیک کہا, اور اس نے کہا کہ وہ نبی سچا ہے, اس کے ماننے والے سچے ہیں. میں ان کو, وہ اگر میرے پاس پناہ لینے آئے ہیں تو میں ان کو اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا.
तुम अपने तोहफे ताइफ वापस ले जाओ। मक्के के सरदारों को वापस कर दिया था। फरमाया उससे बड़ा जालिम कोई नहीं जो अल्लाह पर झूठ बांधे। मैं अल्लाह पर झूठ बांधने वाला नहीं हूं, और उससे भी बड़ा जालिम कोई नहीं जो अल्लाह की आयतों को झुठला दे। दोनों कभी कामयाब नहीं होंगे। जिस पर वही नहीं आई कहता है मेरे ऊपर वही आई, जैसे दज्जाल था, जैसे वो क्या कहते मुसलमा कज़्ज़ाब था, या ये हमारे पाक इंडिया में जो पैदा हुआ था दज्जाल गुलाम अहमद कादियानी, ये इस तरह के लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। सच्चे नबियों को झुठलाने वाले भी कभी कामयाब नहीं होंगे। फरमाया इन्होंने मक्के के मुशरिकों को तकलीफ ये है कि अल्लाह के सिवा उनको पूजते हैं जो इनको न नफा देते हैं और न नुकसान देते हैं, और कहते हैं कि ये हस्तियां जिनके हमने बुत बनाए हैं ये हमारे सिफारशी हैं। ये था मक्के वालों का शिरक। उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में कोई अल्लाह नहीं बनाया, बल्कि कुरान में कई ये जगह आयतें आई हैं। अगर इन मक्के के मुशरिकों से पूछो आसमान जमीन किसने पैदा किए, जवाब देंगे अल्लाह ने। अबू जहल से पूछो रिज़्क़ कौन देता है, कहेगा अल्लाह। उनसे पूछो बारिशें कौन बरसाता है, बावजूद काफिर और मुशरिक होने के कहेंगे अल्लाह। वो कहते थे सिर्फ ये अल्लाह के प्यारे हैं, इनसे हम सिफारिश करवाते हैं। अब बताओ कि हमारे इलाके में जो शिरक हो रहा है, जो दरबारों को सिफारशी बनाकर पूछते हैं, इनके शिरक में और उनके शिरक में कोई फर्क है? बल्कि वो कुछ पीछे हैं शिरक करने में इनसे, इसलिए कि वो कुरान कहता है जब उनकी कश्तियां डूबने लगती थीं तो बड़ी मुश्किलात में बराह रात अल्लाह को पुकारते थे। कहते थे छोटी मोटी तकलीफों में ये मुश्किल कुशाई करती है, सिफारिश करती है, बड़े हादसों में नहीं, बड़े हादसों में नहीं करते। और ये बड़े हादसों में भी कहते हैं कि वही बचाते हैं, अली मुश्किल कुशा फलाना मुश्किल कुशा। तो ये अपने शिरक में उनसे आगे निकल गए। दुआ करो अल्लाह शिरक से बचाए। फरमाया क्या तुम अल्लाह को बताती हो कि या अल्लाह तेनू तो पता नहीं लगा, तेरे कुछ शरीक भी ने, तेरे कुछ सिफारशी भी है, कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि जिनकी तू मोड़ नहीं सकता, हम तुझे बताते हैं ऐ अल्लाह। अल्लाह को तो पता नहीं है, इन्होंने अल्लाह को बताया, अल्लाह के इल्म में इजाफा कर रहे, कैसे जाहिल है। फरमाया अल्लाह पाक है, बाला तर है उनके शरीकों से। अल्लाह की जात बहुत बड़ी जात है, हर किस्म के शिरक से मावरा है, पाक है। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, शिरक करने वाले की कभी बख्शिश नहीं होगी। और शिरक है क्या? सिफारशी मनाना अल्लाह का। ये आपके सामने आयत है। वो लात उज़्ज़ा मनात को खुदाई दर्जा नहीं देते, सिफारशी मानते थे। क्या मानते थे? बल्कि उनका हज का तलबिया जो हदीस की किताबों में आया है, वो हज करते हुए क्या पढ़ते थे मक्के के मुशरिक, अबू जहल एंड कंपनी, वो पढ़ते थे अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इल्ला शरीकन हुवा लका तमलिकुहु व मा मलक। ऐ अल्लाह तेरे घर हाजिर हो गए हज के लिए, तेरा कोई शरीक नहीं। अबू जहल भी कहता था तेरा कोई शरीक नहीं, हाँ सिवाय तेरे उन शरीकों के जिनका तू ही मालिक है और उनका अपना कोई इख्तियार नहीं, तूने उनको इख्तियार दिए हैं। ये था उनका शिरक। तो यही शिरक आज भी हो रहा है कि नहीं? कि नबियां वलियां नूं अल्लाह बड़ियां ताकतां दे छड़ियां, फूक मारन ते हर शय सड़ जाती, हाँ मरण के बाद और ताकत मिल जाती हैं, औलाद देने की ताकतें। बल्कि अल्लाह अगर किसी को औलाद ना देना चाहे तो वो धक्के नाल ही अल्लाह को ला के दे देंगे। कितनी ताकतें उनकी इन्होंने बना दी। मां कदरुल्लाह का कदर, अल्लाह की कदर न की जैसे अल्लाह की कदर करने का। गुलामों को, मोहताजों को अल्लाह से सुपर कर दिया, ऊपर कर दिया।
نبی اللہ کے غلام، ولی اللہ کے غلام، عبادت کرنے والے، پیشانیاں رگڑنے والے، ان کو اللہ سے اوپر کر دیا۔ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے، محمد کے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا۔ اللہ کمزور ہو گیا، نبی پاورفل ہو گیا۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ دعا کرو اللہ شرک سے بچائے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیاتنا بینات، ایتیں ہماری واضح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، ایت بقرآن غیر ھذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آ کوئی قرآن اس قرآن کے علاوہ، اس قرآن کے علاوہ، او بدلو، یا اسی کو بدل لے، اس میں کچھ تبدیلیاں کر لے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے نہیں لائق میرے کہ میں بدلوں اس کو اپنی نفس کی خواہش سے، اپنی مرضی سے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وحی ہے، میں اس کا پابند ہوں۔ انی اخاف، بے شک مجھے ڈر لگتا ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کس چیز کا ڈر لگتا ہے؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے۔ دیکھ لو نبی کو ڈر لگتا ہے، اونٹی نہیں ڈرتے کفر کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے۔ قل لو شاء اللہ، کہہ دیجیے اگر چاہتا اللہ، ما تلوتہ علیکم، نہ پڑھتا میں اس قرآن کو اوپر تمہارے، ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا، نہ آسمان سے وہی آتی، اللہ نے تمہارا بھلا چاہا، میری ہدایت کے لیے میرے اوپر قرآن اتارا۔ جب اللہ نے تمہاری لیے یہ خیر چاہیے ہے تو تم کیوں اس قرآن سے پریشان ہو؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، پس بے شک میں ٹھہر چکا ہوں، رہ چکا ہوں تمہارے اندر ایک عمر۔ 40 سال ایک عمر ہوتی ہے بندے کی، 40 سال ایک بندے کی عمر ہوتی ہے، بال سفید ہونے شروع ہو جاتی۔ 40 سال میں تمہارے اندر رہ چکا ہوں، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، یعنی اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کے ذمے لگا دے، جیسے مشرک کرتے ہیں یا جھوٹے نبی کرتے ہیں۔ او کذب بآیاتہ، یا جھٹلا دے اس کی آیتوں کو، یعنی نبی تو سچا ہے، قرآن اللہ کی کتاب، اور جو مانتا نہیں جھٹلاتا ہے، اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک فلاح نہیں پاتے مجرم لوگ، یعنی قرآن کے مخالف ہیں وہ مجرم ہیں، قرآن کے مخالف مجرم، ان کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا کو، اللہ کے علاوہ ہستیوں کو، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو نقصان دیتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ سفارش کرتے ہیں تو اللہ ہماری مرادیں پوری کرتا ہے۔ اولا تنبئون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو بتاتے ہو، خبر دیتے ہو، بما لا یعلم، جن ہستیوں کو اللہ نہیں جانتا، فی السماوات ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، اللہ تو ان کو اپنا شریک مانتا نہیں، تم اللہ کو بتاتے نہیں یا اللہ یہ تیرے شریک ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بالا تر اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔